علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ عاشورہ کے روزے کا ثواب کتنا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سر؟ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے، جی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے صلی اللہ علیہ پہلی امتوں کے اوپر جو روزے فرض ہوتے تھے وہ محرم کے مہینے میں ہی ہوتے تھے۔ ٹھیک۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے گئے جی تو حضور نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کو، یوم عاشور کو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس دن چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی خوشی میں ہم لوگ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ قریبی ہیں اور زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، تو اس لیے ہم بھی یوم عاشور کا روزہ رکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو پھر یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر ہم 9 اور 10 کا 2 دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا کریں گے۔ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے اس کے ثواب کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشور کے روزے کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک اس دن روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما گیا، اتنا زیادہ ثواب ہے اس ایک دن کا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لے کتنا اہمیت۔ تو ایک بات تو یہاں سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ خوشی والے دن اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی، تو خوشی منانا اور خوشی کی منانے کے انداز جو ہے وہ اس طرح ہونا کہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ خوشی کے دن خوشی منانی بھی چاہیے، سیلیبریٹ بھی کرنی چاہیے، لیکن اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو جب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک یوم عاشور کے روزے کا ثواب جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ صحیح، یعنی اس دن صرف روزہ ہی نہیں بلکہ دیگر اعمال صالحہ بھی جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو ہمیں صرف روزے کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ حضور کی حدیث کے مطابق کہ روزہ پھر آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، زبان کا بھی ہونا چاہیے، کان ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو پھر تمام اعمال اس دن، بلکہ پورے محرم الحرام کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جتنا آپ نیکی کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہے، اتنا اگر گناہ کریں گے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس کا عذاب بھی جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے ہمیں ان ایام کے اندر خصوصاً کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال صالحہ کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، نیکی کی رغبت اور نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جو پیغام چھوڑا ہے ہمارے لیے کہ دین کی بقا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مشکل سے مشکل وقت بھی، اب کربلا سے مشکل وقت تو میرے خیال میں اب کسی کے اوپر نہیں ہے، تو ان حالات میں بھی آپ نے دین کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ صبر یہ ضروری نہیں کہ آپ بھوک پر صبر کر رہے ہیں، صبر یہ بھی ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، دل کر رہے گناہ کرنے پہ، لیکن صبر اختیار کریں۔ جب صبر اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اس مہینے میں ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا ثواب ہے اتنا ہی پھر گناہ والے کاموں کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔